یہ کتاب کنز الحسین عملیات کے نقطۂ نظر سے ایک مکمل اور جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا بنیادی مقصد عملیات کی روح اور اس کے اصل اصولوں کو واضح کرنا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں عملیات کے ایسے بنیادی نکات بیان کیے ہیں جو کسی بھی عامل کے لیے نہایت ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اس کتاب کو صرف ایک عام مطالعہ نہیں بلکہ ایک عملی رہنمائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کے ذریعے انسان روحانی دنیا کے اصولوں کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے کتاب میں عملیات کی بنیادی شرائط اور تیاری پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ مصنف کے مطابق کسی بھی عمل کی کامیابی کا دار و مدار سب سے پہلے اجازت پر ہوتا ہے، یعنی جب تک کوئی شخص کسی صاحب عمل یا استاد سے اجازت حاصل نہیں کرتا، اس کا وظیفہ یا تعویذ اثر نہیں دکھاتا۔ اجازت کو ایک روحانی کنیکشن یا رابطہ قرار دیا گیا ہے، جو عامل کو اس عمل کی اصل طاقت سے جوڑتا ہے۔ اسی لیے بغیر اجازت کے عمل کرنا نہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حصار کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ عملیات کے دوران سب سے بڑا خطرہ رجت کا ہوتا ہے، یعنی عمل کا الٹا اثر ہونا یا نقصان پہنچنا۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد ایک روحانی حفاظتی دائرہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس حصار کے لیے مختلف قرآنی آیات اور دعائیں مخصوص کی گئی ہیں، جنہیں پڑھ کر ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں کوئی منفی اثر داخل نہ ہو سکے۔ مصنف کے مطابق حصار کے بغیر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر ڈھال کے میدان میں اترنا۔ پاکیزگی اور یکسوئی کو بھی عملیات کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نوری عملیات کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ عامل کم از کم 40 دن تک باوضو رہے، اس کا لباس صاف ہو اور اس کے خیالات بھی پاک ہوں۔ اس کے ساتھ تنہائی میں مکمل یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ذہن منتشر نہ ہو اور عمل کی طاقت برقرار رہے۔ اگر عامل کا دھیان بٹ جائے یا اس میں ناپاکی آ جائے تو عمل کی تاثیر ختم ہو سکتی ہے۔ کتاب میں عملیات کے تکنیکی قواعد و ضوابط کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں علم ابجد کو بنیاد بنایا گیا ہے، جس میں ہر حرف کے ساتھ ایک عددی قدر اور ایک مخصوص روحانی تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح عناصر اربع یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے اثرات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہر عمل میں ان عناصر کا خاص توازن رکھا جاتا ہے تاکہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہر حرف کے ساتھ اس کے معقل کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو اس عمل کو قوت فراہم کرتا ہے۔ ساعات یعنی مخصوص اوقات کا تعین بھی عملیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مصنف کے مطابق ہر سیارے اور ستارے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں مخصوص اعمال زیادہ اثر دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زحل کی ساعت کو دشمنی اور سخت اعمال کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے، جبکہ مشتری کی ساعت محبت اور تعلقات کے لیے بہتر سمجھی جاتی ہے۔ اگر عمل درست وقت پر نہ کیا جائے تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ نقوش کی تیاری کو بھی اس کتاب میں ایک مکمل فن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نقوش بنانے سے پہلے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ فعال ہو سکیں۔ اس کے بعد نقش کے خانوں کو مخصوص اعداد اور حروف سے بھرا جاتا ہے۔ کتاب میں مثلث، مربع، مخمس اور مسدس نقوش کی مختلف اقسام اور ان کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر نقش کا ایک الگ مقصد اور اثر ہوتا ہے جسے صحیح طریقے سے تیار کرنا ضروری ہے۔ عملیات کی اقسام میں سب سے پہلے نوری عملیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور قرآنی آیات کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرنا، بیماریوں سے شفا دینا اور رزق میں برکت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اعمال نسبتاً محفوظ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق رحمانی طاقتوں سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف کتاب میں ہندو منتروں اور جپ کا بھی ذکر موجود ہے۔ ان کے ذریعے مختلف دیوی دیوتاؤں کو مسخر کرنے اور ان سے کام لینے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ عملیات دنیاوی مسائل کے حل، دشمن پر غلبہ اور دیگر حاجات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم یہ ایک الگ نظام ہے جس کے اپنے اصول اور طریقے ہیں۔ حاضرات اور حمزات کے عملیات کو کتاب میں ایک پیچیدہ اور حساس باب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان اعمال کے ذریعے جنات یا ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے
اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمزات کو تابع کرنے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے انسان پوشیدہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اعمال بہت احتیاط اور مہارت کا تقاضا کرتے ہیں۔ کتاب میں مختلف مقاصد کے لیے بھی عملیات شامل کیے گئے ہیں۔ امراض کے علاج کے لیے مختلف قرآنی تعویذات اور دم بتائے گئے ہیں، جن کے ذریعے بلڈ پریشر، نظر بد اور دیگر بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت اور تسخیر کے لیے بھی اعمال موجود ہیں، جن کے ذریعے کسی کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے یا میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھی کتاب میں جلالی اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں زبان بندی، دشمن کو کمزور کرنا اور جادو کے اثرات کو واپس پلٹانا شامل ہے۔ یہ اعمال طاقتور سمجھے جاتے ہیں اور ان کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیاوی ضروریات کے لیے بھی مختلف عملیات دیے گئے ہیں، جیسے مقدمات میں کامیابی، رزق میں اضافہ، ملازمت حاصل کرنا اور گمشدہ چیز یا چور کا پتہ لگانا۔ یہ تمام اعمال ایک خاص ترتیب اور اصول کے تحت کیے جاتے ہیں تاکہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو سکے۔ مختصراً یہ کہ کنز الحسین عملیات کے میدان میں ایک مکمل رہنما کتاب ہے جو ایک عامل کو ابتدا سے لے کر اعلیٰ درجہ تک تمام ضروری معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس میں نقوش کی تیاری، ساعت کا تعین اور منتروں کی زکوٰۃ جیسے تمام فنی پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب عملیات کی دنیا کو سمجھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک مکمل نظام پیش کرتی ہے۔